میں کل دیکھ رہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری طور پہ اجازت دے دی ہے کہ پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ایک 1800 سی سی کی گاڑی، ایک 2800 سی سی کی گاڑی، ایک 45 یا 4700 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹرانسلیٹ کر لیں، ایک 1800 سی سی، ایک 2800 سی سی، ایک 4500 سی سی. 1800 سی سی یعنی کرولا سیوک تقریباً 1 کروڑ، 2800 سی سی یعنی فارچونر تقریباً 2 کروڑ، 4500 سی سی یعنی لینڈ کروزر تقریباً 8 کروڑ. یعنی جہاں پہ 13 کروڑ عوام جو ہیں وہ غربت لکیر سے نیچے ہیں، وہاں پہ لیڈرشپ بائی ایگزامپل ہم کسے کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو ہم 11 کروڑ کی گاڑیاں جو ہے وہ سرکاری طور پہ دے دیں. اوپر 800 لیٹر کی 2 گاڑیوں میں پیٹرول کی سیلنگ، اور تیسری گاڑی میں کوئی سیلنگ ہی نہیں، وہاں بھی 800 لگا لیں. یہ 7 لاکھ روپے ماہانہ صرف پیٹرول کے خرچے کے ہو گئے. اس میں پرسنل یوز، اس میں سرکاری یوز، کسی چیز کا کوئی حساب نہیں. تو یا تو جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ سنگاپور کی طرح، یا جو ہے وہ ابوظہبی کی طرح، یا قطر کی طرح دنیا کا سب سے زیادہ جی ڈی پی پر کیپٹا ہے، یا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ غریب کی سطح زیادہ ہو رہی ہے لیکن میڈم چیف منسٹر جو ہے وہ گلف سٹریم جیٹس لے رہی ہیں اور اپنے سب سے سینئر جو ہے وہ آفیشلز کو 11 کروڑ کی گاڑیاں اور ماہانہ 7 لاکھ کی پیٹرول جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں کہ عوام کو سوچنا کیا چاہیے. اور یہ ان اکاؤنٹیبلٹی یہاں بھی نہیں رکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو لائسنس ملا ہے کہ کسی چیز کا جواب نہیں دینا. جیٹ کیوں خریدا، جواب نہیں دینا. تنخواہیں کیوں زیادہ کی، جواب کیوں نہیں دینا. اب تو جو الجزیرہ میں رپورٹ آئی ہے کہ سی سی ڈی نے 900 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر دی، ایک جیسا ایف آئی آر ہے، جواب نہیں دینا. یہ پاکستان کا ہائیبرڈ نظام کا حال ہے. یہ جو ہے وہ پنجاب کی گڈ گورننس ہے. پھر منہ بند کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ فائر وال لگا دیتے ہیں، اس پہ بھی 40 ارب روپے لگا دیتے ہیں، پھر اس کا بھی اعلان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں صحیح یا غلط، لیکن چلے صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ بند کر دیا کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا. تو اس 40 ارب روپے کا کون جواب دے گا؟ ہر روز یہ باتیں اکانومی پہ آتی ہے اور شاید ان کو محسوس نہ ہو، لیکن پاکستان کی عوام کو یہ تکلیف، یہ زیادتی، یہ انیکوٹی، یہ سب کچھ جو ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے اور وہ غصہ ہر روز ابل رہا ہے. میں مصطفیٰ بھائی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تو پاکستان کی معیشت اور معیشت کو درپیش چیلنجز اور عام آدمی کی زندگی کس حد تک متاثر یہ ہائیبرڈ نظام کر چکا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جھگڑا صاحب نے اس کے اوپر آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتایا کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے، عام آدمی کی کتنی بری حالت ہے. میں مختصراً صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلا کر اجازت چاہوں گا، اور وہ کہ جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا میں جنرلی ہمارے ڈسکورس میں کوئی اتنی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن اس وقت ہمارے ایک ہمسایہ ملک کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. ایران، 2 امریکہ نے اپنے بحری جنگی بیڑے وہاں پر بھیج دیے ہیں، اور 2003 کے بعد امریکہ کی سب سے بڑی ملٹری ڈپلائمنٹ ہے اس ریجن میں کسی ملک کے خلاف. 2003 میں اس برابر کی ملٹری ڈپلائمنٹ اس وقت کی گئی تھی جب عراق پر حملہ کیا گیا تھا. اشارے بالکل واضح ہیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر اور ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک رجیم چینج کی وہاں پر کوشش ہے، اور اس رجیم چینج کے نتیجے میں جو پاکستان کے اوپر اثرات ہونے ہیں، قومی اسمبلی ہو، پارلیمان ہو، بھلے فارم 47 کی ہو، بے خبر ہے، کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں. بورڈ آف پیس، اس کے اندر جس ڈٹائی سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے، اپنا چہرہ دکھایا،
کوئی بحث نہیں, کوئی گفتگو نہیں. برطانیہ کے گارڈین اخبار اس نے ایک ہیڈ لائن لگائی بورڈ آف پیس کے شرکاء کے اوپر کہ اس میں کون کون سے حکومتوں کے نمائندے اور کون کون سے سربراہان مملکت گئے. جو لوگ گئے تھے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ تو ڈکٹیٹرز, اتھارٹیرینز, آمر اور بادشاہوں کے نمائندے وہاں پر گئے. چین جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, برطانیہ جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, فرانس جس بورڈ آف پیس سے دور رہا, ہم وہاں پر اپنی خوشامد کے قصیدہ گوئی کرنے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. کسی کو علم نہیں, کسی کو پتہ نہیں. اور پھر خبر ایک اور بھی آئی وہاں سے کہ بورڈ آف پیس کے اندر شمولیت کے بعد پاکستان کا پی آئی اے کی ملکیتی روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اندر, اس کا بھی سودا کر آئے. کسی کو پتہ نہیں, پارلیمان بھلے فارم 47 کی بے خبر کہ یہ روزویلٹ ہوٹل جو دیا گیا ہے اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, کسی کو کتنا فائدہ دیا گیا ہے, کس کو فائدہ دیا گیا ہے, کیا فائدہ لیا گیا ہے. کوئی گفتگو نہیں, کوئی بات نہیں. تو جو نظام حکومت لوگوں کو ڈیلیور نہ کر رہا ہو, ان کی معاشی خوشحالی وہ ان کو نہ دے پا رہا ہو, بین الاقوامی طور پر ناکام ہو, امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو, اس ہائبرڈ نظام پاکستان کے لوگوں کی تو بس ہو چکی ہے. یہ اس طرح مزید کنٹینیو کرنا ملک کی بنیادوں کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اسی لیے بتدریج ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن کیے جائیں, پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کی جائے, عمران خان صاحب کا علاج جو ان کا بطور ایک قیدی حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے, ان کا کرایا جائے. کوئی یہ ایسے مطالبے نہیں ہے کہ جن مطالبوں کے نتیجے میں پاکستان میں آفت آ جائے گی, بلکہ آفت ختم ہوگی. بہر طور یہ کچھ تھے نکات جو آپ کے سامنے اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا ضروری تھے, کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فارم 47 کی حکومت نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دہ نہیں سمجھتے. اس طرح مزید ملک چلنا پاسبل نہیں رہے گا, لوگ دور ہوتے جائیں گے, اور ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ان کی جو ناکامیاں ہیں اور ان کا جو اصل چہرہ ہے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. مصطفیٰ بھائی اور اس نے تفصیل بات کی, لیکن ہمیں یہ اطلاعات ہے کہ 24 یا 25 تاریخ کو عمران خان صاحب کو دوبارہ جو انجیکشن پہلے لگایا گیا تھا, جو آنکھ کا ان کا مسئلہ تھا, تو اس کا ایک سیکنڈ کورس انہوں نے کرانا ہے. بہرحال ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے بھی اور خان صاحب کی فیملی نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے, اور جس کو میں یہاں پہ دہرا رہا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو اس علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لایا جائے. ڈاکٹر عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالجین ہیں, ان کی ادھر موجودگی ضروری ہے, اور ان کی فیملی کا ایک بندہ بھی ہو, تاکہ جو پچھلے ان کا علاج ہوا اور جس طریقے سے ہوا اور جس نے پھر کئی سوالات جنم لیے اور جس پہ پھر پورے پاکستان میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہوئی, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کا ایک ایپیسوڈ نہ بنے. ان کو ان کی فیملی کے بندے کے ساتھ ان کے ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے تاکہ اس طرح کے دوبارہ یہ ایشو نہ بنے. دوسری بات, جو کل رات واقعات ہوئے افغانستان اور پاکستان کے مابین, اور پھر تیرا کے اندر بھی ایک ڈرون حملہ ہوا جس میں معصوم بچے شہید ہوئے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو جنگی پالیسی ہے جس کی مصطفیٰ بھائی نے اشارہ کیا, ایران کا انہوں نے ذکر کیا, اب خطہ اس طرح کی صورتحال کا دوچار ہو تو میرے خیال میں پھر
آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہمسائیگی کے ساتھ جو بھی معاملات ہے وہ ٹیبل پہ رکھ کر حل کرے. مزید یہ کہ آپ کنفرنٹیشن کی طرف جائیں گے تو یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیے گا کہ امریکی سفیر نے اسٹیٹمنٹ دیا اس پر کیا کہتے ہیں؟ امریکی سفیر اجلاس کے بعد جو ہے اتنا بڑا واقعہ جی امریکی سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. مسلم دنیا میں دیگر مسلم ممالک نے بھی اس کی بھرپور مذمت کی ہے، لیکن یہ بات مذمتوں سے آگے ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے مقاصد ہیں کیا. گریٹر اسرائیل، ہم تو بڑا عرصہ میں ان لوگوں میں شامل رہا اور میں اپنی غلطی اس ضمن میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کو یہ کہہ کر اور یہ سوچ کر رد کر دیتے تھے کہ یہ تو کنسپریسی تھیوریز ہیں، سازشی تھیوریاں ہیں، نہ جانے کون کون سی سازشی تھیوریاں لوگ گھڑ لیتے ہیں. لیکن یہ جو ایپسٹین فائلز والا واقعہ ہوا، یہ جو گریٹر اسرائیل کی جو اب فارملائز کر کے گفتگو کی جا رہی ہے، ہم غلط تھے اور وہ لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ٹھیک رہے. ان کے یہ عزائم اس ریجن کے بارے میں انتہائی خطرناک ہے. اس کی بنیاد ان عزائم کی وہ نفرت پر ہے، وہ نسلی سپیریورٹی کے اوپر ہے، وہ خود ساختہ طور پر مذہبی سپیریورٹی کے اوپر ہے، جس کو اس خطے کے باقی لوگ قبول نہیں کریں گے. 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ اسرائیلی ہوں گے، 500 بلین مڈل ایسٹ کی وہ پاپولیشن ہے جہاں پر وہ اپنا گریٹر اسرائیل کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں. بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کے اس سفیر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ